سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رمضان المبارک رمضان المبارک کی نورانی اور پاکیزہ ساعتیں عالم افق پر سایہ فگن ہیں۔ رحمتوں اور برکتوں کا نزول بے حد و حساب جاری ہے۔ رمضان المبارک کی سب سے اہم فضیلت اور برکت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا، جو کل انسانیت کے لیے نہ صرف خیر و برکت کا موجب ہے بلکہ ایک مکمل ضابطہ حیات اور سرچشمہ رشد و ہدایت بھی ہے۔ آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور شیطان زنجیروں میں جکڑ دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پکار رہا ہے، دوڑو اس کی رحمت اور مغفرت کی طرف، توبہ کر لو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، یہی اس کتاب کو ماننے والے یعنی اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ ناظرین کرام، اس نشست میں ہم یہ بتائیں گے کہ قرآن مجید کو پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ ترتیل سے مراد یہ ہے کہ قرآن کو آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر خوب سوچ سمجھ کر پڑھا جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو کیسے پڑھتے تھے؟ مد والے حرف کو کھینچتے تھے، ہر آیت پر وقف فرماتے تھے، مغفرت والی آیت پر اللہ سے مغفرت اور بخشش کا سوال کرتے تھے، عذاب والی آیت پر اللہ کے عذاب سے پناہ تک طلب کرتے تھے۔ تو قرآن مجید کو پڑھنے کا بعض لوگوں کا انداز، اور بالخصوص رمضان کے مہینے میں، خواہ وہ نماز تراویح میں ہو یا غیر تراویح میں، زیادہ سے زیادہ ختم کی طرف لوگوں کا جو ہے وہ دھیان ہوتا ہے، اور اس میں قرآن مجید کے پڑھنے کے قواعد و ضوابط کی کھلی خلاف ورزی کی جاتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن مجید کو ویسے پڑھیں جیسا اس کے پڑھنے کی قرآن نے اور قرآن کے لانے والے سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ جب قرآن خود یہ حکم دیتا ہے کہ اس کو ٹھہر ٹھہر کر امن اور سکون سے اور اطمینان سے پڑھو، تو پھر ہمیں فر قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پر ایمان رکھنے والوں کی ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ یتلونہ حق تلاوتہ، وہ تو قرآن کو ایسا پڑھتے جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ تو قرآن کو فر پڑھ کے قرآن کی تلاوت کا حق تو ادا نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک شخص پر ہوا جو قرآن کی ایک ایک آیت پڑھ رہا تھا اور روتا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ یہی ترتیل ہے جو یہ شخص کر رہا ہے۔ یعنی جب آدمی قرآن کو سمجھ کر پڑھے گا، اس کی آیات میں غور و فکر کرے گا اور قرآن اس کو سمجھ میں آئے گا، تو پھر قرآن کے الفاظ، اس کی آیات کی یہ تاثیر ہے کہ دل پگھلتے ہیں اور آنسو آنکھوں سے رواں ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ تم ان لوگوں کو دیکھو گے کہ جو چیز رسول کی طرف نازل ہوئی ہے، یعنی قرآن مجید، جب وہ اس کو سنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اس حق کی پہچان کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ تو حق کی پہچان تب ہوگی جب میں اس کو سمجھوں گا۔ تلاوت کا لفظ عربی زبان میں قرآن پڑھنے کے لیے استعمال ہوا ہے، اور تلاوت کے معنی ہی یہ ہیں کہ پیچھے پیچھے آنا، پیچھے چلنا، یعنی قرآن مجید کو اپنا رہبر اور رہنما بنانا اور اس کی تعلیمات کے پیچھے اپنے آپ کو چلانا۔ قرآن مجید کو پس پشت ڈالنے کا یہی مفہوم ہے
کہ ہم قرآن کی تعلیمات کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیں اور قرآن کو رہبر بنانے کے بجائے خود قرآن مجید کی تعلیمات کو جو ہے پس پش ڈال کر دوسروں کی رہبری اختیار کر لیں اور قرآن کو بھول جائیں۔ تو قرآن مجید کو پڑھنے کا ایک قاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سمجھایا کہ زین القرآن باصواتکم، بخاری، نسائی اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اپنی خوبصورت آوازوں سے قرآن کو زینت بخشو، یعنی قرآن کو اطمینان اور سکون اور ترتیب اور ترتیل اور تجوید سے پڑھو، اچھے طریقے سے پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو حزن و ملال یعنی رنج و غم کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، تم قرآن کی تلاوت کرو تو اپنے آپ کو غم زدہ بناؤ اور رو، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش ہی کرو۔ ارشاد باری تعالیٰ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اللہ کے ذکر کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اللہ کی آیات اس کے سامنے تلاوت کی جائیں تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ وجلت قلوبہم، تو ان کے دل پگھل جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی یہ تاثیر ہے۔ تو قرآن مجید کا پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا بڑی خیر و برکت کا باعث ہے، ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ لیکن جیسا کہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ نماز تراویح میں تو قرآن اس طرح فرفر پڑھا جاتا ہے، اور پتہ نہیں کہاں سے وہ روایات لوگ لے آتے ہیں کہ رمضان میں یا تراویح میں قرآن جلدی پڑھنا چاہیے۔ تو قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے، قرآن کے لانے والے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کو پڑھنے کا یہ طریقہ ہے، اور آپ کی تلاوت کا طریقہ بھی احادیث کے اندر جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ تو پھر ہمیں ان طریقوں اور ان ہدایات سے جو ہے وہ تجاوز نہیں کرنا چاہیے، اور قرآن کو فرفر پڑھ کر برباد نہیں کرنا چاہیے۔ علم تجوید کے معروف امام علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم تجوید کا حاصل کرنا واجب اور ضروری ہے، اور جو شخص قرآن کو قواعد کے مطابق نہ پڑھے وہ گناہگار ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی شان کے ساتھ اس کو نازل کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ قرآن کو اسی طرح پڑھا جائے جس طرح وہ قرآن نازل ہوا۔ اور ارشاد فرمایا، بخاری اور ابو داؤد اور امام احمد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ جو شخص خلش اعلانی سے قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے، لیس منا، یعنی وہ مسلمانوں کے طور طریقوں کے اوپر عمل نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے میری تمام بہنوں اور بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے، رمضان ہو یا غیر رمضان، تراویح ہو یا بغیر تراویح کے ہم قرآن کو پڑھیں۔ قرآن کے لیے جو بہترین اصول، قواعد و ضوابط بنائے گئے ہیں انہی کے مطابق ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، تاکہ ہمیں قرآن کے معنی و مفہوم تک بھی رسائی حاصل ہو اور اس کی خیر و برکت بھی حاصل ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد